السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں کیا 5G خدمات کا افتتاح۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں تک زبردست بارش کی پیش قیاسی۔ 3 اکتوبر سے حیدرآباد میں ٹریفک پولیس کے سخت قوانین اور حیدرآباد بشمول ملک کے کئی شہروں میں آج سے 5G خدمات۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کے ٹیلی کام سیکٹر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو ملک میں 5G خدمات شروع کر دیں۔ وزیر اعظم نے دہلی کے پرگتی میدان میں 6ویں انڈیا موبائل کانگریس 2022 کا افتتاح کیا۔ اس کے ساتھ ہی 5G خدمات کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے پرگتی میدان میں لگائی گئی 5G خدمات سے متعلق نمائش کو بھی دلچسپی سے دیکھا۔ ریلائنس جیو کے چیئرمین آکاش امبانی نے وزیر اعظم مودی کو 5G خدمات پر ڈیمو پیش کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی نے خود 5G خدمات کی کارکردگی کا معائنہ کیا۔ 5G خدمات پہلے 13 منتخب شہروں میں شروع کیا گیا ہے۔ اگلے 3 سالوں میں ملک بھر میں لانچ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں احمد آباد، بنگلور، چنڈی گڑھ، چنئی، دہلی، گاندھی نگر، گروگرام، حیدرآباد، جام نگر، کولکتہ، لکھنؤ، ممبئی، پونے میں یہ خدمات دستیاب رہیں گی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے ریاست تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں کے دوران موسلا دھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ناگارتنا نے بتایا کہ ریاست کے بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران آج حیدرآباد کے کئی مقامات پر زبردست بارش ہوئی۔ نئے شہر کے ساتھ ساتھ پرانے شہر کے بھی کئی مقامات پر بارش ہوئی۔ شہر حیدرآباد میں آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا۔ معروف سابق کرکٹر سید ایوب حسینی نے کل ہند مجلس تعمیر ملت کے 73ویں یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تقاریب کے ضمن میں کرکٹ کے مقابلوں کے آغاز کے لیے ریڈ ہلز گراؤنڈ پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس طرح انہوں نے یوم رحمت للعالمین کے سلسلے میں منعقد شدنی اسپورٹس مقابلوں کا افتتاح انجام دیتے ہوئے اس روایت کا احیاء کیا جس کی بنیاد ان کے والد بانی تعمیر ملت سید خلیل اللہ حسینی مرحوم نے 75 سال پہلے قائم کی تھی۔ اس سال یوم رحمت للعالمین تقاریب کے سلسلے میں کرکٹ کے ساتھ ہی ساتھ فٹ بال، والی بال، کبڈی، کراٹے، شوٹنگ، آرم ریسلنگ اور 2 ٹیکنالوجی یعنی کوڈنگ اور روبوٹکس کے مقابلے بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہ مقابلے 1 اکتوبر سے 8 اکتوبر تک منعقد ہوں گے۔ ان مقابلوں کے لیے مقرر پہلے دن کرکٹ کے مقابلوں کے ساتھ ہی ساتھ ہائی اسکول گراؤنڈ کولگنڈے پر فٹ بال اور مغل پورہ انڈر گراؤنڈ پر والی بال کے مقابلوں کا آغاز کیا گیا۔ والی بال کے مقابلوں کا تعمیر ملت کے جنرل سیکریٹری عمر احمد شفیق اور فٹ بال کے مقابلوں کا ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے ڈائریکٹر محمد نظام الدین نے رسماً افتتاح انجام دیا۔ حیدرآباد میں 3 اکتوبر سے ٹریفک پولیس کے قواعد سخت ہو گئے ہیں جس کے تحت بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ ٹریفک پولیس اس کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کرے گی۔ مہم کے دوران پارکنگ میں رکاوٹوں اور غیر مجاز قبضوں کو برخاست کرنے کی سرگرمیوں میں شدت پیدا کی جائے گی۔ سڑکوں کے کنارے غیر مجاز قبضے کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور ان قبضوں کو برخاست کیا جائے گا۔ جرمانے 100 روپے سے لے کر 1000 روپے کے درمیان ہوں گے۔ 2 ویلر گاڑیوں کو لے جانے کے چارجز 200 روپے اور جرمانہ 100 روپے ہوگا۔ 4 ویلر گاڑی کو لے جانے کے چارجز 600 روپے اور جرمانہ 100 روپے ہوگا۔ سگنل کے قریب اسٹاپ لائن پار کرنے پر 100 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ کمشنر پولیس سی وی آنند نے تمام تجارتی اداروں کے مالکین جنہوں نے فٹ پاس پر قبضے کر لیے ہیں سے درخواست کی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر جگہ کو خالی کر دیں تاکہ ٹریفک کے بہاؤ میں آسانی پیدا ہو سکے یا پھر قانونی کارروائی کا سامنا کرے۔ راہگیروں کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے حیدرآباد ٹریفک پولیس اسٹاپ لائن کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے مالکین کو جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تمام گاڑی سواروں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ تعاون کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ملک میں 5G خدمات کا آغاز کیا۔ انہوں نے پرگتی میدان میں انڈین موبائل کانگریس کا افتتاح انجام دیا اور 5G خدمات کا آغاز کیا۔ 4G 5G سے زیادہ تیز خدمات فراہم کرے گا۔ ملک کے ٹیلی کام شعبے میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ پہلے مرحلے کے تحت حیدرآباد کے علاوہ احمد آباد، جام نگر، کولکتہ اور چنئی جیسے 13 شہروں میں یہ خدمات دستیاب رہیں گی۔ کچھ وقت کے بعد اسے ملک کے تمام شہروں تک وسعت دی جائے گی۔ حال ہی میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل
کامیابی کے ساتھ انجام پایا۔ مکیش امبانی کی قیادت میں جیو میں 88,078 کروڑ کی لاگت سے اسپیکٹرم حاصل کیا۔ سنیل متل کی قیادت میں ایئرٹیل نے 43,084 کروڑ، ووڈا آئیڈیا نے 18,799 کروڑ میں اسپیکٹرم خریدے۔ حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری مہم کے دوران ایک شخص نے اچانک نیم برہنہ ہو کر ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے دلسکھ نگر راجیو چوک میں پیش آیا، جہاں کل شب ٹریفک پولیس کی اس مہم کے دوران ٹریفک اہلکاروں نے اس شخص کی بائک کو روکنے کی کوشش کی، تاہم اس شخص نے، جس کی شناخت مدھو کے طور پر کی گئی ہے، نے اپنی گاڑی کو سڑک پر گرا دیا اور پھر ٹریفک پولیس اہلکاروں نے جب اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ ان سے الجھ گیا اور اچانک نیم برہنہ ہو گیا۔ اس نے ٹریفک اہلکاروں پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ٹریفک پولیس نے لا اینڈ آرڈر پولیس کو اس بات کی اطلاع دی، جس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد اس شخص کو منایا گیا، جس کے بعد اس نے کپڑے پہننے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ اس نے الزام لگایا کہ ٹریفک پولیس نے اس سے بد کلامی کی تھی۔ نکاح کے 1 گھنٹے قبل ہونے والے دلہا سید واجد علی کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے آصف نگر میں جمعہ کی شب پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ میدک ٹاؤن کے محلے پٹلم بیس کے رہنے والے سید واجد علی 32 سالہ ولد سید محمد شوکت علی مرحوم گزشتہ چند سال سے آصف نگر حیدرآباد میں مقیم تھے اور سید واجد علی کی آج شادی تھی۔ نکاح کے لیے روانہ ہونے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں کہ اچانک قلب پر حملے کے باعث ان کے مکان پر آج انتقال ہو گیا۔ مرحوم سید واجد علی کا پاؤں میس کا رسم کل ہی ہوا تھا اور آج 1 گھنٹے کے بعد ان کا عقد ہونے والا ہی تھا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ پسماندگان میں مرحوم کی والدہ، 4 بھائی اور 3 بہنیں شامل ہیں۔ نکاح سے 1 گھنٹہ قبل ہونے والے دلہے کی اچانک موت پر شادی کے گھر میں ماتم چھا گیا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے دورے ورنگل کے موقع پر استقبال کے لیے جا کر واپس ہونے کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں ایک خاتون پولیس عہدیدار زخمی ہو گئیں۔ ریاستی وزیر دیاکر راؤ ارکان اسمبلی چیف منسٹر کا استقبال کرنے کے بعد اپنے قافلے کے ہمراہ واپس ہو رہے تھے کہ ضلع جنکاؤ کے پمبرتی کے پاس قافلے میں شامل ایک گاڑی سے خاتون سیکورٹی آفیسر توازن کھو جانے کے نتیجے میں گر پڑی۔ فوری طور پر گاڑیوں کو روک دیا گیا۔ حادثے میں خاتون عہدیدار معمولی طور پر زخمی ہوئی ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع مشرقی گوداوری میں گدھے کے ڈیری فارم کا آغاز کیا گیا ہے۔ ضلع کے ملپوڑی گاؤں سے تعلق رکھنے والے 4 دوستوں نے مل کر اس گدھے کے ڈیری فارم کا آغاز کیا ہے۔ ایک لڑکی بھارتی جو IIT ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس ڈیری فارم کو اکشے ڈیری فارم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے ایک مالک وینکٹ کے مطابق اس ڈیری فارم میں مختلف قسم کے 120 گدھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گدھے کے دودھ کی طبی اہمیت کو جاننے کے بعد ہی ڈیری فارم کی شروعات کی گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گدھے کا دودھ تغذیے سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کے ذریعے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گدھے کا دودھ 4,000 تا 6,000 روپے فی لیٹر کے حساب سے فروخت کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پیش قیاسی کی ہے کہ آنے والے دنوں میں گدھے کے دودھ کی طلب میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس ڈیری فارم کی ایک اور مالک بھارتی نے کہا کہ وہ کووڈ کی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھیں اور قوت مدافعت کے مسائل سے دوچار تھیں، تاہم اس نے گدھے کے دودھ کا استعمال کیا جو کافی مؤثر رہا ہے۔ اس نے گدھے کے دودھ کے اضافی فوائد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں کئی مقامات پر مویشی لمپی جلدی مرض کے شکار ہو گئے ہیں، جس سے مویشیوں کی افزائش کرنے والے پریشان کن صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ مویشیوں کی صحت اور دودھ کی پیداوار کو متاثر کرنے والی اس بیماری کی وجہ سے کسان پریشان ہیں۔ گایوں اور بھینسوں میں ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت نے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ مویشیوں میں اس وبا کے سامنے آنے کے ساتھ ہی دونوں ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے محکمہ افزائش مویشیاں کے عہدیدار چوکس ہو گئے ہیں۔ اس بیماری کی روک تھام کے لیے ٹیکوں کی تقسیم کے عمل میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں برسرکار غیر ملکیوں کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول یہاں ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے، لیکن گزشتہ روز وزارت تعلیم کا ایک اعلان خارجی بچوں کے لیے ایک نوید بن کر آیا، جس میں سعودی عرب نے 160 ممالک کے طلباء کی سہولت کے لیے ادرس فی السعودیہ سعودی عرب میں تعلیم حاصل کریں کے عنوان سے پلیٹ فارم متعارف کروایا۔ وزارت تعلیم اس کے تحت مختصر اور طویل المدتی تعلیمی ویزے جاری کرے گی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی کابینہ نے مختصر مدتی اور طویل مدتی تعلیمی
تعلیمی ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے یونیورسٹیز میں طلباء و طالبات اور اسکالرس کو فائدہ ہوگا، انہیں یہ ویزا جاری کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ تعلیمی ویزے کے اجرا کا مقصد منفرد استعداد رکھنے والے طلباء و طالبات اور اسکالرس کو سعودی عرب کے تعلیمی اداروں اور ریسرچ سینٹر اور انسٹیٹیوٹ سے جوڑنا ہے۔ وزارت تعلیم نے بتایا کہ یہ ویزا اساتذہ اور اسکالرس کو بھی جاری کیا جائے گا۔ مختصر مدتی ویزا 1 سال کا ہوگا اور طویل مدتی ویزا مکمل تعلیمی پروگرام کے لیے جاری کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ 160 ممالک کے طلباء اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ویزا درخواستیں متعلقہ اداروں کو پیش کی جائیں گی۔ علاوہ ازیں مملکت میں تعلیمی کارروائی کو آسان بنایا جائے گا۔ غیر ملکی طلباء کے لیے اسپانسر کی شرط نہیں ہوگی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں کیا 5G خدمات کا افتتاح۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں تک زبردست بارش کی پیش قیاسی۔ 3 اکتوبر سے حیدرآباد میں ٹریفک پولیس کے سخت قوانین، اور حیدرآباد بشمول ملک کے کئی شہروں میں آج سے 5G خدمات۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔